وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال الله تعالى في محكم تنزيله: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل ارأیتم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اپنے شریکوں کو جن کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے وہ دکھائیں ذرا انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ موجود ہے. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے ان کو کتاب عطا کی. فہم علی بینۃ من، تو وہ اس کتاب کی وجہ سے کسی واضح دلیل پر موجود ہیں. بل ان یعد الظالمون، نہیں وعدہ کرتے ظلم کرنے والے بعضهم بعضا ایک دوسرے کے ساتھ، الا غرورا مگر دھوکے کا وعدہ. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہم نے انسان کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین اور خلیفہ بنایا، زمین میں خلافت انسان کو عطا کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرے، جو نہ ہی سنتے ہیں نہ ہی بولتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، نہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ مشکل کشائی کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ذرا اپنے جھوٹے معبودوں کو چیک کریں. ارونی ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین سے کوئی چیز پیدا کی ہے جس کی وجہ سے تم انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان بنانے میں یہ ہمارے حصے دار تھے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من، یا ہم نے ان کی طرف کوئی ایسی کتاب نازل کی ہے جس کے اندر یہ موجود ہے کہ ہماری عبادت چھوڑ کر ان کی عبادت کرو. بل ان یعد الظالمون، بلکہ ظلم کرنے والے ایک دوسرے سے وعدہ دھوکے اور غرور کا کرتے ہیں کہ فلاں کے دربار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے آپ کی یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، وہاں سے آپ کی یہ حاجت پوری ہو جائے گی. یہ صرف دھوکے کا سامان ہے. غیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ نہ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے، نہ کسی کی جو ہے وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، انہیں تمناؤں میں ڈالتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا: ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ رب العزت تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو زمین کو، یہ کہ وہ ہلنے نہ لگے. ولا ان زالتا، اگر وہ ہلنا شروع ہو گئے، ان امسکہما، اگر اللہ رب العزت نے انہیں چھوڑ دیا، من احد من بعدہ، تو اللہ رب العزت کے بعد انہیں کوئی اپنی جگہ پر قائم بھی نہیں کر سکتا. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ رب العزت بہت بردبار اور انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ شریک کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس آیت میں اللہ رب العزت ایک اور انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ جو بھی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آسمان اپنی جگہ پر موجود ہیں، زمینیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، کائنات کا نظام ایک مکمل سسٹم کے تحت چل رہا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ ہے. یہ جو شرکیہ اقوال اور افعال ہیں یہ اتنے خوفناک ہیں کہ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو آسمان اسی وقت ان کے اوپر گرا دے. یہ اتنے سخت جملے بولتے ہیں، اتنے سخت یہ کام کرتے ہیں. آیت کے آخر میں فرمایا: انہ کان حلیما، اللہ رب العزت بہت بردبار ہے. ان کے شرکیہ اقوال دیکھ کر، شرکیہ افعال دیکھ کر اللہ رب العزت کو غصہ نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت تک مہلت دے رکھی ہے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی پختہ قسمیں اٹھا لیں.
لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ تو یہ سب سے زیادہ ہدایت والے ہو جائیں گے مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ امتوں میں سے کوئی ایک امت فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ جب ان کے پاس ایک خاص ڈرانے والا آیا مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو بجائے بات ماننے کے انہوں نے اس ڈرانے والے کا انکار کر دیا، اس کی نفی کر دی۔ یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب وہ عرب سے باہر جاتے تھے تجارت کے لیے، سفر کے لیے، جب لوگوں کو دیکھتے ان کے پاس تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ بھی آئی ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مشرکین ان سے یہ بات کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کوئی نبی آئے نا تو ہم اس کی بات تسلیم کر لیں گے، ہم اس نبی کا حکم مان لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ جب ہم نے مکہ کے عین وسط میں اپنا نبی بھیجا اپنی کتاب دے کر تو مشرکین مکہ نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا، استکباراً تکبر کی وجہ سے، فی الارض زمین میں، ومکر السیء اور بری تدبیر کی وجہ سے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ اور بری تدبیر ہمیشہ انسان جو کرتا ہے اسی کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر اللہ رب العزت کی سنت کا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ تعالیٰ اپنے طریقے تبدیل نہیں کرتا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا اور آپ اللہ رب العزت کے طریقے میں ایک انچ بھی جو ہے وہ تبدیلی محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کا ایک دستور اور نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو بھیجا ہے، ان کو ہدایت کا راستہ بتا دیا، شرک کا راستہ بتا دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت برے کاموں کی وجہ سے لوگوں کو فوری طور پر نہیں پکڑتا بلکہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کا خیال یہ ہے اگر ہم جھوٹے ہیں، اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ تعالیٰ اپنے طریقے اور اپنے راستے تبدیل نہیں کرتے۔ اولم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی، فینظروا وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، وکانوا اشد منہم قوہ قوت اور طاقت کے لحاظ سے یہ لوگ جو ہے وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے، وما کان اللہ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز اللہ رب العزت کو عاجز کرنے والی، فی السماوات ولا فی الارض نہ ہی آسمانوں میں موجود ہے نہ ہی زمینوں میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے سامنے بے بس نہیں ہو سکتے، اللہ رب العزت اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آسمانوں میں جو چاہے کرے، زمینوں میں جو چاہے کرے۔ انہ کان علیما قدیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا اگر اللہ رب العزت لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ شروع کر دے، ان کو پکڑنا شروع کر دے، ما ترک علی ظہرها من دابہ تو زمین میں نہ کوئی حیوان بچے نہ کوئی انسان بچے، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن اللہ رب العزت لوگوں کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتے ہیں، فاذا جاء اجلهم جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے، فان اللہ کان بعباده تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بصیراً خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کے گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑنا شروع کر دے اور مواخذہ شروع کر دے تو زمین میں نہ کوئی حیوان بچے نہ کوئی انسان بچے، ہر انسان ہی جو ہے وہ گناہ کا دستور اور گناہ کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ دستور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت دیتا ہے ایک وقت تک، جب موت آ جاتی ہے تو پھر وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان کے حساب کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔